हो रही है, लिवाए कादियां का नारा तो लगाएं। लिवाए कादियान, लिवाए अहमदियत, लिवाए इस्लाम, एक ही लिवा के ये 3 नाम है मेरे। मैं क्या कादियान दे तो शेर भी सुना आए बड़े खूबसूरत है, उन्होंने पढ़ी है 1924 च उन्होंने लिखी। हाँ जी, ते 1991 च पढ़ी गई है। हाँ जी, पहले नहीं पढ़ी गई, कभी पढ़ी गई होएगी, लेकिन ए जेड़ी पढ़ी है 1991 च। अच्छा मिर्जा महमूद साहब फरमाते ने कि मुझ पर यह बहतान लगाया गया है कि गोया मैं अपने बाद अपने किसी बेटे को खलीफा बनाना चाहता हूँ। ये बिल्कुल गलत है। अगर मेरा कोई बेटा ऐसा ख्याल भी दिल में लाएगा तो वो उसी वक्त अहमदियत से निकल जाएगा। बल्कि मैं जमात से कहता हूँ कि वो दुआएं करे कि खुदा ताला मेरी औलाद को इस किस्म के वसवसों से पाक रखे। ऐसा ना हो कि इस प्रोपेगंडा की वजह से मेरे किसी कमजोर बच्चे के दिल में खिलाफत का ख्याल पैदा हो जाए। खिलाफत अला मिनाज नबूवत तकरीर सफ़ा 356। अच्छा, तो किन्ने कमजोर बच्चे सी उन्होंने बेचारे, एक बच्चा कमजोर कहना ऐसे ऐसे नादर इकतबासात तुसी कट के लिया। ईमान अहमदियां दा ईमान जेड़ा है वो तरो ताजा हो जांदा है माशाअल्लाह। अच्छा हुसैनी साहब, ये जेडे चौहान साहब ने ना अहमदियत दा ईमान सुरैया तो थले ले आ रहे हैं। हाँ, ये भी कुछ आ रहे होते बल्कि सुरैया तक। मैंने भी अगर इजाजत है मैं भी मदद करा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ए जेडे नज़म सुनी है ना, या एदा खुलासा ये दे याद आ रही है तेरी याद आ रही है, याद आने से तेरे जाने से जान जा रही है, जान जा रही। बहुत ताबियां की याद आ रही है। बिल्कुल। ਇਹਦੇ ਚ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਤੇ ਸੋਤੇ भी मैं कह उठता हूँ हाय कादियां। ਜਿਹੜਾ तुसां किया वो शेर ਇਹਦੇ ਚ मौजूद है। जब कभी मौका मिले तुमको दुआए खास का याद कर लेना हमें अहले वफाए कादियां। ਉਹਦਾ पता नहीं पहला मिसरा की है, गालबन दूसरा है कि सोते सोते भी मैं कह उठता हूँ हाय कादियां। और एक और ईमान फरोज इकबाल से कहने ने 1000 दफा कोई कहे कि मैं अहमदियत पर ईमान रखता हूँ, खुदा के हुजूर उसके इन दावों की कोई कीमत नहीं होगी जब तक वो उस शख्स के हाथ में अपना हाथ नहीं देता जिसके जरिए खुदा इस जमाने में इस्लाम कायम करना चाहता है। जब तक जमात का हर शख्स पागलों की तरह उसकी इताअत नहीं करता और जब तक उसकी इताअत में अपनी जिंदगी का हर लम्हा बसर नहीं करता, उस वक्त तक वो किसी किस्म की फजीलत और बड़ाई का हकदार नहीं हो सकता। खुतबात महमूद 25 नवंबर 1946। वाह सुभान अल्लाह। आम अहमदियां नो इन्हां सारे दारुल उलूम की ना है ओदा जिल्दां दा दारुल अनवारुल उलूम दे ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤਾਂ नहीं मिलता, लेकिन ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮਾਇਦਾ मोती काट काट के दे रहे हैं। हाँ वाह जी। वो कहते हैं खिलाफत को तो मानी ही ये है कि जिस वक्त खलीफा के मुंह से कोई लफ्ज निकले उस वक्त सब सकीमों, सब तजवीज़ों, सब तदबीरों को फेंक कर रख दिया जाए और समझ लिया जाए कि अब वही सकीम, वही तजवीज़, वही तदबीर मुफीद है जिसका खलीफा वक्त की तरफ से हुक्म मिला है। जब तक ये रूह जमात पे पैदा ना हो उस वक्त तक सब खुतबात रायगा, तमाम सकीमें बातिल और तमाम तदबीरें नाकाम हैं। जनवरी 1936। बहुत खूब है। कहते ने सुनिया है बड़ियां कोलों जी जी कहते ने कुछ नहीं कहते ने, मर्जी अपनी है ना जी। जी जी वो देने वाला भी है ते देने वाला भी है। या देंदा भी हो है तो फिर वापस भी वो ले लेंदा। वह तो इसको मंतशा व तजिल्लो मंतशा। वो एक बीबी दुआ करती कोयते दे विच अपने बच्चों वास्ते भी, या अल्लाह मेरे बच्चों को इज्जत भी अता कर ते जिल्लत भी अता कर। वो कैसे पूछा भी बीबी एक ही पढ़ नहीं है
عزت تو چلو ٹھیک ہے، تو ذلت کیوں ہے؟ قرآن شریف چ نہیں لکھا وا تو عزو من تشاء و ذلو من تشاء. او مائی گاڈ. اچھا جڑے حضرت ابو بکر صدیق سی نا وہ خلافت کا مطلب صحیح نہیں سے سمجھے، کیونکہ وہ حضرت خلیفۃ مسیح ثانی نو نہیں سے ملے. وہ بیچارے کہندے نے کہ میری اطاعت کرو جب تک میں اللہ اور رسول کا مطیع رہوں، اور اگر میں اللہ رسول کی نافرمانی کروں تو میری کوئی اطاعت تم پر فرض نہیں، کیونکہ میں پیروی کرنے والا ہوں، نئی راہ نکالنے والا نہیں. انہوں نے نہیں کہا کہ پاگلوں کی طرح میری اطاعت کرو، انہوں نے پتہ ہی نہیں تھی کہ خلافت ہوندی کی ہے. السلام علیکم حسینی بھائی. ایک ذریعہ ہے عطایت کے بغیر کچھ بھی. حسینی بھائی اطاعت بھی پاگلوں کی طرح ہونی چاہیے. حسینی بھائی بریکنگ نیوز آ رہی ہے کہ اسرائیل دے وچ ہاں انہاں دے 6000 فوجی موجود نے جماعت احمدیہ دے جو کچھ کرتے ہیں جنہوں نے جس طرح پہ گل پہ پڑھتے سے الفضل اخبار ادھر یہ چک لین ادھر چک لین تے وشکار رکھ کے ہندوستان میں پیس کے نہیں رہا. بالکل میرے خیال اسی طرف جا رہی ہے ساری جڑی ترقی. پیدل خبر ہے کہ کمپیٹنٹ ہے. حسینی بھائی اٹھتی خبر ہے. حسینی بھائی حضرت ہاں جی فرماندے نے چوک جا مگر دیوبندیہ کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عداوت دیکھو کہ دیوبندیہ ابلیس کے علم پر تو ایمان لاتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اور ابلیس کو علم میں حضور سے معاذ اللہ زیادہ بتاتے ہیں. یہ دیوبندیہ کی کیسی شدید اور شدید توہین اور ملعون گستاخی ہے. دیوبندی زندہ باد. جو کسی کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ علم والا بتائے وہ حضور کو گالی دیتا ہے. اس کا حکم وہی ہے جو گالی دینے والے کا ہے. وہابیہ دیوبندیہ کی تیسری ملعون گستاخی، یہ ہیڈنگ ہے. انہی کی ملعون عبارت میں یہ ہے کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو وہ دریافت طلب یہ امر ہے، تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب ہے. بلکہ مرزا محمود صاحب نے بھی کہا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑا بات کرنے دینا طارق چوہان صاحب، مطلب بالکل ہر وقت جموی ہونا ضروری نہیں ہے. اگر بعض علومیہ غیبیہ مراد ہیں، مجھے تو مرزائیت پر فخر ہے یار. پیپ زدہ پھوڑے کو نا پیپ بند تھوڑی دیر رکھ لیں یار، تھوڑی دیر. یہ لندن میں جو رہتا ہے اس کی بات کر رہے ہیں. پیپ زدہ پھوڑا لندن میں چلو وچ نہ بولو یار. مسجد فضل لندن کے چلو ماج سائیکل تے رضائی دے چڑھ کے پیپ زدہ پھوڑے مسجد فضل لندن میں ایک پیپ زدہ پھوڑا کر کے نا تسی اپنی خصلت جس کو نیپی بھی باندھا ہوا ہے. چلو پیپ زدہ پھوڑا 80 کوڑے کی سزا دا مستحق ایک ثابت شدہ کاذب لعنت اللہ علیہ الکاذبین. نہیں میں نے تو کہا کہ وہ حضرت مرزا صاحب محمود صاحب نے کہا ہے چپ کر کے سن کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھا جا سکتا ہے. تو وہ آپ کو معلوم کا پھوڑا پھٹ چکا ہے کہ ہر وقت پیپ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا جا سکتا ہے. لعنت ہے، مطلب آپ ثابت مرزا محمود صاحب کو یہ جانتے ہوئے کہ لعنت اللہ علیہ الکاذبین. قدیر بھائی نے آپ کی مجلس شورا میں آپ قدیر بھائی تیرا حق مودل ہے نا، تیرا حق مودل تے قدیر بھائی ہے، انہوں گھر لے جایا کر. ثابت شدہ کاذب 80 کوڑے کی سزا دا مستحق. پیپ دا پھوڑا تو تیرا لندن چ ہے. سید فنی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا قول پڑھ کے سناؤ تو مودل فنی شاہ بخاری مرزائیت کے حق مودل ہیں وہ. مرزا صاحب کہتے ہیں سیاست میں سب سے زیادہ حضرت مرزا محمود احمد صاحب کا ان کو دخل تھا.
فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں سیاسیات میں بھی ایسی ہی برتری عطا کی ہے جیسی دوسرے امور میں، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمیں جو کچھ ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ملتا ہے، ہماری اپنی قابلیتوں کے اس میں کوئی دخل نہیں۔ اب 20 بڑے بڑے سیاستدان یورپ اور ہندوستان کے لوگوں کی تحریریں موجود ہیں جن میں تسلیم کیا گیا ہے کہ ہم ہندوستان کے نظم و نسق کے متعلق جو رائے پیش کریں بہت ہی صاحب ہے۔ ہم وطن نے جو کچھ کیا کہ پیپ زدہ پھوڑا 80 کوڑے سے زیادہ مستحق ایک ثابت شدہ کاذب ہے، تو اڈی گواہی تے کسی بھی عدالت میں قبول نہیں۔ دوسری لعنت اللہ علی الکاذبین کے تحت لگاتار مسلسل اندھا دھند تیز پیپ زدہ پھوڑا تے آج کل روٹیاں چیک کر رہے ہیں، پیپ زدہ پھوڑا تے آج کل کڑیاں دی روٹیاں چیک کر رہے ہیں۔ تہاڈی مجلس شورا جدے تسی صدر بھی رہے ہو، تہاڈیاں کڑیاں شامل ہوندیاں 80 کوڑے سے زیادہ مستحق روٹیاں چیک کر رہے ہیں، تھلے بسن والی گندی تہاڈیاں بھی ماواں بہن شامل ہوندیاں، پھر تسی بغیرتی تو باز نہیں آندے۔ ٹونی صاحب تہاڈی ماں بہن شامل ہوندی ہے جہدی روٹیاں چیک ہوندیاں؟ میں کہ غلط ایگزٹ ہو گیا ہے، واپس لے آؤ۔ جی جی پھر لائن تے آ جاؤ۔ یعنی کی تحریر پاڑے دیوبندی تحریر، نہ کوئی اتنے دیوبندی ہے نہ کوئی مانتا ہے انہوں مرزا محمود صاحب نے تو منن والے بہت نے۔ کہتے ہیں تعداد دنیا بہت تھوڑی ہے۔ ہاں جی مرزا محمود صاحب کی حکومت جی یہ تے غور کیتا ہے کہ مرزا صاحب نے مخالفین کی تعداد تھوڑی ہے جی ہاں جی، اور مرزا صاحب دے مومنین کی مخالفت نہ کرنا لینے کی تعداد بہت زیادہ۔ ہاں یار امام الجہلاء، مظہر الکذب و ریا، امیر المجرمین نو مجھ سائیکل اور رضائی دا فلسفہ پیش کرتے سقراط اعظم کہنے والی قوم نو کی کہنا ہے؟ انہوں نے حالت چھڑ دینا چاہیے، اپے بول کے بچھانے جان گے۔ جب پیپ زدہ پھوڑا ہوئے وہ پیپ زدگی کوئی کسر نہیں رہ جاتی۔ پیپ زدہ پھوڑا حضرت مرزا مسرور صاحب فرماتے ہیں کہ مجدد کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں۔ وہی خلیفہ جی تو ان کی نہیں دسے کتوں فلسفہ تسی لے آتے اے ایران تو موٹیاں موٹیاں کتاباں چ لکھے آیا ہے مجدد کا ذکر نہ قرآن میں نہ حدیث۔ مجھ سائیکل اور رضائی ایسے عقل دے انے نو تسی کہندے ہو سقراط اعظم قرار دین وچ مجھ سائیکل تے رضائی دا فلسفہ پیش کر کے اور بعد پیش خدمت ہے۔ اے مرزا محمود تیرے اخلاق ننگانہ 2021 سے بہت پہلے تماشا لگ جائے گا۔ ندارے لگانے سلطنت جمویہ کا آغاز ہوگا۔ ندا نے کیا سی خلیفہ جی تہاڈے کاندھے تے چھڑ کے تہاڈا لفنگا کھوتا سالا تہاڈیاں ماواں بہناں نال زنا کر رہا ہے، وہ تماشا لگ گیا 2021 یاد ہوئے گا تانوں تے پیشگوئی تو پوری ہو گئی، وہ ہجے تک وہ ذلت اور رسوائی تہاڈے متھے تو نہیں اتری، لیکن بے شرمی نو تے پھر کوئی ہے ہی نہیں ہے نا۔ لا دیتی لوئی تے کی کرے گا کوئی۔ نہیں اتحاد صوفی نے آکھیا چٹی چادر لا سٹ کڑیے پہن فقیراں لوئی، چٹی چادر داغ لگے سی لوئی داغ نہ کوئی۔ ہاں بالکل صرف احمدی دوستاں نوں دسنا ہے کہ پیپ زدہ پھوڑا کسی احمدی دا کہنا نہیں بلکہ انہاں دی جماعت دے اہم رکن انہاں دی مجلس شورا دے وچ انہاں دے سامنے پیپ زدہ پھوڑا لندن میں ہے نا، وہ ابھی روٹیاں انہاں دے کذب دی ویکھ کے کہ یہ ثابت شدہ کاذب نے، اور پیپ زدہ پھوڑے دی پیپ زدہ پھوڑا جڑی جڑا کہتا تم نے خود پیش کیا تھا، اور چونکہ ثابت انہاں دا کذب ثابت ہو چکا ہے واضح طور پہ 80 کوڑے کی سزا دے مستحق نے، اور لعنت اللہ علی الکاذبین دے تحت لگاتار اندھا دھند موسلا دھار لعنت انہاں تے پھوڑے پیپ زدہ پھوڑے مسروری پھوڑے دے اتنے لعنت پہ رہی ہر وقت۔ وہ فرماندے نے کہ نہ دین ہم کو پیارا بس دنیا ہے پیاری،
خلیفہ کہ ہم ہیں، خلافت ہماری، ہمارے ہی ذمہ یہ بہت کام بھاری، تب مرزائیت کی گدی صدا ہے، یہ ظلم و تعصب تشدد بغاوت مرزائیت کی تو کس میں ساری نہیں کوئی محفوظ جنوں بشر میں مرزائی بنے پھر اس کے بعد خود ہی شکاری نہ رہی۔ چلو والسلام۔ یہ قوموں میں نفرت تعصب یہ جنگیں یہ مرزائیت کی لگی ہوئی آگ ساری، اللہ اور رسول کی تو کی ہم نے تقویض، توحید بھلا کیا ہے یہ خلافت ہماری، فیضان الہی کو کیا ہم نے اب بند، نہ آئے گا اب مجدد نہ نبوت ہی جاری، خلیفہ نے ہم کو لیا اب امام غلامی خلافت کی اب قسمت ہماری، کسی مرزائی سے جو خلیفہ ہو ناراض مل کر کریں ہم اس کی جوتم پیداری، محبت خلیفہ سے جیسے کہ ماں ہو وہ ماں جو شرم و حیا سے ہو آری، نہ خدا نہ محمد نہ ہی غلام محمد، لبوں پہ خلافت کا رہے ورد جاری، خلیفہ ہی ہمارا تو مشکل کشا ہے جو کرتا ہے آساں صدا مشکل ہماری، روحانیت سے آج ہم جو خالی پڑے ہیں خلافت کی ہے یہ برکتیں ساری، خدا کی خدائی تو قائل نہیں ہم، خلافت کے بت ہیں ہم تو پجاری، قصیدے خلیفہ کے گاشی میں ساری، درد مصطفیٰ سے در مصطفیٰ سے اب ہم کو کیا مطلب، خلیفہ کے ہوئے ہم اور سب شرم اتاری، اسے عشق و مستی کا کیا ذوق ہوگا، خلیفہ کے ہاتھوں جس نے نہ عزت ہو ہاری، نہ دین ہم کو پیارا بس دنیا ہے پیاری، خلیفہ کے ہم ہیں اور خلافت ہماری۔ یہ خلافت مرزائیہ کا نیا ترانہ بسمل بھومالی نے لکھا ہے۔ چوہان صاحب السلام علیکم، کیا حال ہیں؟ جیتے رہو رانا راشد، جی چوہان صاحب اللہ کرے کہ تمہارا دل ٹھیک ٹھاک رہے اور تمہیں کوئی دورہ شورہ نہ پڑے۔ مجھے ان سے بات کرنے دے، بس ایک سیکنڈ دے دے باقی دوست۔ چوہان صاحب میری بات سنیں، ہم دیکھ رہے تھے جب آپ نے بات کی نا تو طاہر امجد بھائی بالکل خاموش بیٹھے تھے، اب جب وہ بات کر رہے ہیں آپ نے انہیں ٹوکا تو پھر ان کو، کیونکہ وہ بکواس کر رہے ہیں نا، وہ گالیاں نکال رہے ہیں، انہوں نے جب آپ نے ٹوکا نا تب انہوں نے آپ کے بارے میں الفاظ، وہ کہہ رہے تھے کہ لندن میں ایک پیپ زدہ پھوڑا ہے اس کو نیپی باندھا ہوا، آپ ان کی باری میں تو نہ بولتے نا، انہیں جو روٹیاں چیک کر رہا ہے، تو وہ میرا کیا قصور ہے وہ پیپ زدہ پھوڑا لندن میں؟ دیکھیں آپ براڈ کو نا خراب کر رہے ہیں حسینی صاحب کی بیسیکلی، بھئی میں کچھ نہیں کر رہا، یہ طاہر امجد صاحب نے شروع کیا، آپ کی مرضی ہے، آپ نے ون سائیڈڈ سارے کام کرنے ہیں۔ وہ دیکھیں وہ آ کے یہاں پہ دیوبندیوں کے متعلق بولنا شروع ہو گئے، یہاں پہ کوئی بھی دیوبندی نہیں ہے، خلافت کی توہین کریں گے تو ہم پھر کیا کریں گے؟ جواب کیا دیں گے آپ کو بتائیں؟ میں تو کہہ رہا ہوں نہ دین ہم کو پیارا بس دنیا ہے پیاری، خلیفہ کے ہم ہیں خلافت ہماری، نفرت اور تعصب بھر چکا ہے، اس کا اظہار آپ کہیں اور کریں، ہمارے ہی ذمہ یہ بہت کام بھاری، ٹھیک ہے مسلمان آپ کو بہت پسند کر لیں گے، صدا رہے جاری، لیکن میں تو تعریف کر رہا ہوں آپ کی مرزائیت کی گدی۔ انصاف سے سوچئے کہ جس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ نے دفاع کیا، آج 10 دلائل دیے ہیں، رائٹ، تو اگر آپ کو خلافت سے آپ مانتے ہیں کہ خلافت ٹھیک نہیں ہے، خلافت نہیں ہونی چاہیے تھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے، ٹھیک ہے آپ کا حق ہے یہ آپ کا، لیکن آپ ایک شخصیات پر گالم گلوچ کریں گے، گاند اچھالیں گے تو احمدی پھر آپ کو پھولوں کے ہار پہنائیں گے؟ بتائیں مجھے۔ نہیں تو حسینی صاحب بھی تو کانوں میں کونیاں ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، حسینی صاحب کو پتا نہیں ہے کہ جب یہاں پہ یہ آپ کے پاس موقع ہے پاپا جانی اور رانا صاحب، ایک منٹ ٹھہرو یار، ایک منٹ ٹھہرو رانا صاحب اور باپا جانی، آپ کے پاس موقع ہے، آپ خلافت کی اچھی باتیں ساری دنیا کو بتائیں کہ ہمارے پاس کیا ایسا زبردست بھائی، آپ کی بات ٹھیک ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن جس طرح وہ بات کرتے ہیں گند بولتے ہیں، ضرورت ہے خلافت کے متعلق جو اچھی اچھی باتیں ہیں وہ مجھے بات تو کرنے دینا، بات کرو، بات کاٹ کے نا بتائیں کہ ہم نے کیا کرنا۔ ہاں باپا جانی بتائیں۔ بات یہ ہے کہ حسینی صاحب یہاں پہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ کسی کے واٹر صاحب ایک منٹ اب چپ ہو جائے نا، بات کرنے دیں کسی کو، یہ تو کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات کرے آپ اس کو بات ٹوکنا شروع کر دیں۔ حسینی صاحب یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ کسی کے بڑوں کو یہاں پہ کوئی برا بھلا کہے گا تو ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے، اور یہاں پہ ایک بندہ بیٹھ کے خلفاء کو یہ باتیں کرتا ہے اور یہ بیٹھ کے چپ کر کے سنتے رہتے ہیں، اس وقت کہاں جاتی ہے یہ بات کہ کوئی کسی کے بڑوں کو کچھ کہے گا تو ہم اس کو یہاں پہ نہیں لیں گے؟ عجیب دوغلا پن ہے کون سا۔
یہ تو ایک اور مقدمہ ہو گیا نا. لیکن اب چوہان صاحب اس وقت کدھر چلے گئے ہیں؟ اب میں کچھ بات کروں گا تو چوہان صاحب کو مرچیں لے کے کدھر گئے ہیں. ہاں اب آپ ایسا ہے کہ آپ کے پاس موقع ہے, آپ اچھی باتیں بتائیں. ہمارے جیسا نظام ہے ہی نہیں پوری دنیا میں کسی جماعت کے پاس. ایون آپ کے ویٹیکن میں ایسا نظام نہیں ہے جو ہماری باپا جانی کہنا چاہتے ہیں جب میری گاڑ چ بڑھ گئے ہیں. میں کہتا نا نہیں تقریر کرے, میں بھی خلافت کی برکات بتاؤں گا. دسنا شروع کر دینا ہے. تارے صاحب ٹھہر جاؤ ذرا. خلافت کی برکات بتائیں باپا جانی. ہاں جی خلافت کی برکات بتائیں. ہاں بتائیں ہے نا آپ کا. نہیں آپ بتائیں نا, پہلی خلافت کی پتہ ہے نا, بتائیں کہ ربوہ میں کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ کی جو پہلی خلافت اور مرزا طاہر کی بیٹی اور اس کی نواسی کیا کہہ رہی ہے, وہ بتائیں برکات. آپ کی بیٹی کیا کہہ رہی ہے؟ آپ نے کبھی سنا؟ میں خلیفہ ہوں, میری بیٹی جو مرضی کرے, میں خلیفہ ہوں. آپ نے سنا آپ کا تو خلیفہ خدا نے بنایا ہے. بکواس کرنا شروع کر دیں. آپ کہہ دیں کہ وہ بھی جو مرضی کرے, پھر ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. دیکھو جی چوہان صاحب, ایک قادیان چھوٹا سا گاؤں ہے اور ایک آدمی ہے مرزا غلام احمد جناب, اور ایک خلیفہ ہے مرزا مسرور احمد, اور جناب وہ جناب جماعت ہے, اور وہ ایک چھوٹی سی جگہ ہے اور وہاں سے آغاز ہو رہا ہے. اور اس چھوٹی سی جماعت میں کیا کیا سکینڈل آ رہے ہیں, اور 50 سال نہیں ہوئے کہ وہ ساری دنیا میں پھیل چکی ہے. اور مرزا طاہر کی بیٹی کہہ رہی ہے وہ ملحدین ہے, بلکہ اس سے بھی بدتر ہے. اچھا طارق چوہان صاحب مجھے غلط دسنا, کوئی صحابی ملحدین سے بھی بدتر ہے مرزائیت. کوئی صحابی جھوٹ بول سکتا ہے؟ حضرت فائزہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ یہ ملحدین سے بھی بدتر جماعت ہے. یہ پتہ نہیں کیوں وہ کہہ رہی ہیں, حالانکہ وہ مرزا طاہر کی بیٹی ہیں جو آپ کا دلارہ خلیفہ تھا. اس کی بیٹی یہ کہہ رہی ہے, پتہ نہیں کیوں کہہ رہی ہے. اس کو کس نے یہ کہا ہے؟ یہ مخالفین نے اس کو یہ ساتھ کیا. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مرزا طاہر کی بیٹی اور اس کی نواسی کو گمراہ کس نے کیا ہے. اب مرزا مسرور صاحب خود کہہ رہے ہیں ندا تم نے خود پیش کیا تھا. اس کا مطلب ہے مرزا مسرور کو پتا کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ. اس کی کیا وجہ ہے وہ سمجھ نہیں آتی. کئی دفعہ اس پہ غور کرتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے ایسا سب کچھ ہو رہا ہے. مرزائیت کہاں سے کہاں پہنچ گئی, ملحدین تک پہنچ گئی. یہ سب کچھ کس نے کیا, یہ والی تبدیلیاں کیسے آئیں؟ لوگوں پہ باتیں کر رہی ہے. اب ندا کی آڈیو جو ہے وہ رکشے اور ٹیکسیوں میں چل رہی ہے. اب اس سے خلافت کی برکات پھیل رہی ہے نا ساری دنیا میں. میں تیرے مرزائی کنجر خانہ کو دنیا کے کناروں تک پہنچا دوں گا. مرزا مسرور کا یہ الہام ہے. چوہان صاحب حوالہ دے دوں, آپ نے اتنے حوالے دیے ہمیں. ہمارا مرزائی کنجر دنیا کے کناروں تک پہنچے گا اور کوئی نہیں جو اس کو روک سکے. یہ بات ازل سے ابد تک ایسے ہی رہے گی اور مرزائی کنجر خانہ جگہ جگہ پھیلے گا اور دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں روک سکتی. سینی صاحب آگئے ہیں, واپس بٹا ڈالیں گے اس کو. ابھی زجل مرزائیت زندہ آباد. رانا صاحب کوئی بندہ نہ بولے, کتے کو بھونکنے دیں. چلے گئے. اچھا یہ ایک حوالہ ہے, اگر اجازت تو چھوٹا سا ہے. یہ ہے رسالہ الوصیت روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 305. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمہارے لیے دوسری قدرت کا بھی دیکھنا ضروری ہے اور اس کا آنا تمہارے لیے بہتر ہے, کیونکہ وہ دائمی ہے جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا, اور وہ دوسری قدرت نہیں آ سکتی جب تک میں نہ جاؤں. لیکن جب جاؤں گا پھر خدا اس دوسری قدرت کو تمہارے لیے بھیج دے گا اور جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی. تو انہی الفاظ کے تحت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد ہم خلافت کو جاری سمجھتے ہیں, جو کہ 27 مئی 1908 کو پہلی دفعہ اس کے الفاظ پورے ہوئے اور حضرت حکیم الحاج مولانا نور الدین صاحب پہلے خلیفہ مقرر ہوئے, اور اس کے بعد 14 مارچ 1914 کو حضرت الحاج مرزا بشیر الدین محمود احمد المسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے خلافت پر متمکن ہوئے. اور آپ کا دور ایک بے مثال دور تھا جس میں جماعت کا تنظیمی ڈھانچہ بنا, جماعت دنیا کے کناروں تک پہنچی. اس کے علاوہ آپ نے عالم اسلام کی بھی خدمت کی
پاکستان کی بھی خدمت کی. اب یہ بہرحال میں ان کا کوئی جواب نہیں ہے، ان کو کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہمارا خلافت پہ ایمان ہے، لیکن پلیز خدا را اتنی ریکویسٹ ہے کہ آ کے آپ بات کریں، دلائل پہ بات کریں. آپ اگر خلافت کو نہیں مانتے آپ لیں، حوالے لیں حضرت مسیح موعود رانا صاحب میں ایک بات بتاؤں، ایک چھوٹی سی بات، آپ جو حوالہ پڑھ رہے ہیں نا، یہ حوالہ ہم ان کے سامنے پڑھتے ہیں، یہ ان کو جواب چلیں مجھے اپنی بات کرنے دیں، آپ اپنی باری پہ بات کر لیجیے گا. چلیں کر لیں. تو یہی ہے ہمارا. آپ کو نہیں پتا نا آپ ابھی آئے یہاں کیا ہوا ہے، اس لیے بات ہو رہی ہے. ان کو بار بار ریفریش کرانا پڑتا ہے یہ چیزوں کو، کیونکہ میں نے تو یہ کہا ہے کہ اب یہ گند بکیں گے نا تو ان کے گند نہیں ہم نے بکنا، ہم نے بس ان کو دلیل سے ہی بات ان سے کرنی ہے. اگر بہت زیادہ کریں گے تو ہم نے وہاں سے چلے جانا ہے، کیونکہ ہم یہ گالیاں نہیں سن سکتے جو یہ ڈالتے ہیں. جزاک اللہ حسینی صاحب، آپ کا ٹائم دینے کا آپ کا بہت شکریہ، اور جزاکم اللہ احسن الجزا. جی ٹرو سیکر بھائی سوری، اب آپ بات کر سکتے ہیں جو بھی کرنا. میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا، آپ ان سے چوہان صاحب سے کر لیں بات. ہاں جی کریں. نہیں چوہان صاحب سے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے سامنے یہ جو آپ نے حوالہ پڑھا ہے نا، یہ حوالہ جب پڑھا جاتا ہے نا تو یہ ایک بڑا واضح جواب ہے خلافت کے بارے میں. انہوں نے جو پیشن گوئی کی تھی، یہ ہمیشہ ان کی حالت جو ہے نا خراب ہو جاتی ہے. انہوں نے آپ کو بات کرنے ہی نہیں دینی، ٹھیک ہے. آپ یہ جو بولتے رہتے ہیں کنٹینیوس، یہ آپ کے خیال میں ان کی حالت ٹھیک ہے؟ وہ کنٹینیوس اس لیے بولتے رہتے ہیں کہ جب ان کو دلیل سے پکڑا جاتا ہے تو ان کے پاس یہی رہا ہے کہ بس شور مچاتے جائیں اور ہمیں بولنے نہ دیں. یہی لوگ ہمارے جو مخالفین ہیں، یہ جو سرکاری مسلمان ہیں، یہ بھی یہی حرکت کرتے ہیں. یہ جو عامر نذیر اور بلال جو ہیں، یہ بھی آ کے یہی حرکت کرتے ہیں کہ بولنے نہیں دیتے اور بولی جاتے ہیں. کیوں؟ ان کو خود پتہ ہے کہ دلیل جو ہے یہ جماعت احمدیہ کے پاس دلیل ہے، اور وہ جو ہے دلیل ایسے کام کرتی ہے کہ پھر ان کے پاس اور کوئی راہ نہیں رہتی سوائے بس شور مچانے کے اور بولتے رہنے کے اور ہمیں نہ بولنے دینے کے. تو یہ آپ سے دلیل سے بات نہیں کرنا چاہتے، یہ صرف شور مچانا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے ان کو جب دلیل دیتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہ ایسے زور سے دلیل چلتی ہے ان پہ کہ انہوں نے بس شور مچانا ہوتا ہے. انہوں نے آپ سے بات نہیں کرنی ہوتی، انہوں نے آپ کو روکنا ہوتا ہے کہ بولی جائیں، ہم نہ بول سکیں تاکہ لوگوں کو ہماری دلیل پتہ نہ چلے. تو آپ بار بار ان کو انوائٹ کرتے ہیں کہ آئیں جی ہم بات کرتے ہیں. میری بات سنیں کرا، یہ لوگوں کی لادوں میں بات کر رہا ہے. اس کا اپنا لڑکا کلب میں آگ لگ کے مرا ہے. اس کے اپنے بچے مسجد نہیں جاتے، کلبوں میں اور ننگے کلبوں میں اور ڈانسی کلبوں میں جاتے ہیں. لوگوں پہ کیوں باتیں کر رہا بھائی؟ اپنے بچے نے پہلے سانبھ لا. وہ تو کوئی قابو نہیں آیا، مر گیا سڑ کے اتنے اگ لگ کے کلب چ. ادو یہ دماغ خراب ہویا، پھر تو پاگل ہویا سی. مڑ کے آپ لجنا دے جدو اتنے جلسہ ہو رہا سی، یہ لجنا دے جا کے سٹیج تے ستا پیا سی، مائیاں نے گالیاں کٹ کے کڈیا تو کرن ڈیا. تد کر کے جماعتوں نکلا. انہیں کہنا کوئی عقیدہ چڈیا، عقیدے نہ خلاف سی، یہ آپ ہی گندی فطرت دا سی. بیبیاں والے دا کی کام سی جا کے سٹیج تے سونا، اس لیے انہوں کڈیا. اولاد بھی دی ایج ہی سی، یہ بھی ایج ہے. بد کردار انسان ہے، تھی یہ پیچھے پریشان ہو ڈے. میں کبھی ذاتیات سے گل نہیں کرنا، میرے کو پوری ڈائری ہے. میں کبھی ذاتیات سے گل نہیں کرتا. بیسیکلی یہ باز ہی نہیں آتا. لوگوں کی اولادیں سے گل کرنا، تو اپنی اولاد سڑ کے مر گئی کلب سے، وہ سامھ نہیں سکیا. لوگوں کی اولادیں سے گلا کرتے ہیں. آپ نے اپنے مامور منالا تو جھوٹ بلایا. میں سلطانی گواہ ہوتا جہاں نے کم پایا، خطبہ دعا تھا جھوٹا. اس لیے تو میٹنگ سے بہ کے قدیر صاحب نے پیپ زدہ پھوڑا کیا سی. جمبا صاحب جماعت لیے پیپ زدہ پھوڑا یہ کوئی نہیں کہتا. قدیر صاحب جڑے منن والے جمبا صاحب انہوں نے کیا سی، اور جمبے چ اینی اخلاقی ضرورت نہیں سی کہ سزا دے دے. انہیں جھوٹا خطبہ دعاتا. ایک ہی چیز ہے، فضول انسان ہے جہاں مت لگتے رہتے ٹینشن لے جاتے رہتے. اچھا راجہ صاحب، اگر رانا صاحب اجازت دیں ایک حوالہ ہو رہے میں پیش کر دیں، تھوڑی ایمان تازہ ہو جائے گا الوصیت کا. کرو. یہ بھی خلافت سے ہی متعلقہ ہے، کیونکہ گند کے مقابلے میں ہم اچھی بات پیش کر دیں گے تو تھوڑی ہماری بھی ذہنوں کی صفائی ہو جائے گی نا، اگر حسین صاحب اجازت دیں تو. جی یہ حوالہ بھی رسالہ الوصیت سے ہی ہے، ہم نے بہت بار سنا ہوا ہے اور ان کو جواب بھی دیا ہوا ہے. سو اے عزیزو، جبکہ قدیم بات یہ ہے کہ جی اجازت ہے. یہ بہت اچھا طریق ہے. ایک منٹ مجھے میں ایک دو لفظ کہہ دوں. یہ بہت اچھا طریق ہے جو آپ اختیار کرتے ہیں. جو بات آپ کے خلاف کی جائے اس کا جواب آسن رنگ میں دیں، اچھے الفاظ، بجائے یہ کہنے کے کہ آپ نے اسے نیچے کیوں نہیں اتار دیا.
अगर नीचे उतारना ही हल हो तो फिर तो बातचीत करने की जरूरत ही कोई नहीं, बस किसी को नीचे उतार दें, किसी को ऊपर उठा लें। असल बात यही है, जो बातें उन्होंने कही हैं आप उसके रद्द में जो कहना चाहते हैं कहें, जोरदार तरीके से कहें, करें बात आप। जी ये हवाला बस पढ़ देता हूँ क्योंकि बात अलैहिस्सलाम के हवाले से ही हो रही है ना, वो नहीं मानते तो उसी का हवाला है। तो ए अजीजो, कदीमुल्लाह से सुन्नत यही है कि खुदा ताला दो कुदरतें दिखलाता है, ता मुखालफों को दो झूठी खुशियों को पामाल करके दिखला दे। सो अब मुमकिन नहीं है कि खुदा ताला अपनी कदीम सुन्नत को तर्क कर देवे। इसलिए तुम मेरी इस बात से जो मैंने तुम्हारे पास बयान की गमगीन मत हो और तुम्हारे दिल परेशान ना हो जाएं, क्योंकि तुम्हारे लिए दूसरी कुदरत का देखना भी जरूरी है। उसका तुम्हारे लिए बेहतर है क्योंकि वो दायमी है, जिसका सिलसिला क़यामत तक मुनक़ते नहीं होगा, और वो दूसरी कुदरत नहीं आ सकती जब तक मैं ना जाऊं। लेकिन मैं जब जाऊंगा तो फिर खुदा इस दूसरी कुदरत को तुम्हारे लिए भेज देगा जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, जैसा कि खुदा का बराहीन अहमदिया में वादा है। वो वादा मेरी ज़ात की निस्बत नहीं है। इसके बाद मैं थोड़ा सा छोड़ के आगे पढ़ता हूँ। जब तक वो तमाम बातें पूरी ना हो जाएं, मैं खुदा की तरफ से कुदरत के रंग में ज़ाहिर हुआ, और मैं खुदा की एक मुजस्सम कुदरत हूँ, और मेरे बाद बाज और वजूद होंगे जो दूसरी कुदरत का मज़हर होंगे। सो तुम खुदा की कुदरत सानी के इंतज़ार में इकट्ठे होकर दुआ करते रहो, और चाहिए कि हर एक सालिहीन की जमात हर एक मुल्क में इकट्ठे होकर दुआ में लगे रहे, ता दूसरी कुदरत आसमान से नाजल हो और तुम्हें दिखावे कि तुम्हारा कादर ऐसा कादर खुदा है। अपनी मौत को करीब समझो, तुम नहीं जानते कि किस वक्त वो घड़ी आ जाए, और चाहिए कि जमात के बुजुर्ग जो नफ्से पाक रखते हैं मेरे नाम पर मेरे बाद लोगों से बैत लें। खुदा ताला चाहता है कि इन तमाम रूहों को जो ज़मीन की मुतफरक आबादियाँ आबाद हैं, क्या यूरोप क्या एशिया, उन सब को नेक फितरत रखने हैं, तौहीद की तरफ खींचे और अपने बंदों को दीन वाहद पर जमा करे। यही खुदा ताला का मकसद है जिसके लिए मैं दुनिया में भेजा गया। सो तुम इस मकसद की पैरवी करो, मगर नरमी और इखलाक और दुआओं पर जोर देने से, और जब तक खुदा से रूहुल कदस या पाकर खड़ा ना हो, सब मेरे बाद मिलकर काम करो। रूहानी ख़ज़ाइल जिल्द 20 सफ़ा 304। तो इससे ज़्यादा तो हमारे पास अब कुछ नहीं है, यही है। अभी आपने साबित किया है ना कि मिर्ज़ा महमूद को आप मुस्लिम मऊद समझते हैं, तो मिर्ज़ा महमूद पर जिनसी बेइज़्ज़ती का सबसे पहला इल्ज़ाम 1905 में लगा, जब मसीह मौद ने तहकीकात के लिए 4 रुकनी कमेटी मुकर्रर की, जिसमें इल्ज़ाम साबित होने जाने के बावजूद 4 गवाहों का सहारा लेकर शुबा का फ़ायदा देकर मिर्ज़ा महमूद को बचा दिया गया। और अब्दुर्रहम बरहम खान 335A पीपल्स कॉलोनी फैसलाबाद का हल्फिया बयान है कि इस कमेटी के उन्होंने इस बारे में इस्तफसार किया, तो मौलवी साहब ने बताया कि इल्ज़ाम तो साबित हो चुका था, मगर हमने मुल्जिम को बेनिफिट ऑफ डाउट इनके सवाल का जवाब ना दे। फिर 1914 में मैंने कहा जब जबरदस्ती जी चौहान साहब, वो जो पहले आपने बताई है 1905 वाली बात, हाँ, उसकी बुनियाद क्या है, कहाँ से ली है आपने ये बात? ये वो गुलाम रसूल 35 साहब ने लिखा हुआ है। गुलाम रसूल 35 का तो अब्बा भी पैदा नहीं हुआ था उस वक्त। पर इसकी बुनियाद है, वो भी मिल जाए तो उसी में चले जाते हैं। हाँ ठीक है। मेरा ख्याल है कि ये जो बात है उन पर इल्जाम लगने, इंक्वायरी होने, फला, इसकी कोई बुनियाद नहीं है। अगर मिले तो लाए जरूर उसकी। ठीक है। वो जो मुबाहिला का अखबार निकाला था वो बात की बात है। मैं इसमें खास तौर पे ये 1905 वाली बात है, इसकी बुनियाद क्या है? अमूमन लोग इसे पेश कर देते हैं, लेकिन इसका कोई सिर पैर नहीं मिलता। नहीं, सिर पैर वही है ना जो लोग वहां पे थे, उन्होंने ये रवायात दी हुई है ना, जैसे रवायात इकट्ठी की हुई है। नहीं, जो बात कही गई है कि 1905 में इल्जाम लगा, इंक्वायरी हुई, 4 गवाह वाला मसला पेश आया, ये किसने रवायत की है? और रवायत क्या वो सीतुल मेहदी में है? इन्होंने लिखा है मौलवी मोहम्मद अली साहब, अमीर जमात अहमदिया लाहौर का इकरार। अमीर जमात अहमदिया लाहौर ने किसी जगह ये रवायत बयान की है? ये ज़बानी उनसे बयान की हुई है ना। नहीं, अच्छा। ये
वो कमेटी में थे, वो जो कमेटी बनाई थी। वो तो ठीक है शरीफा, मेरा मकसद ये है कि ये जो पूरी बात है, अगर मौलवी मोहम्मद अली साहब बयान करें किसी जगह कि ऐसा हुआ था तो फिर ठीक है, वो भी रवायत बन जाएगी। लेकिन मुझे इस रवायत में कोई सिर पैर नजर नहीं आया इसका। नहीं, असल बात है सीरत महदी में जो रवायात हैं उन्होंने ये कहा ना फलां शख्स ने ये कहा, फलां ने ये कहा, फलां ने ये कहा, ठीक है, तो हमारे सामने तो वो लोग मौजूद नहीं है। अगर कोई सीरत महदी की रवायत ये बात बयान करती है तो बताएं, वहां से देख लेते हैं। नहीं, सीरत महदी की रवायत भी ऐसी है ना, वो नंगी औरत वो ठीक है, वो मौत के सामने वो जब वो आएंगी, अभी मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ कि ये नहीं, इसकी रवायत इतनी है कि किसी ने बयान किया, इसकी रवायत जो है उसका क्या सीरत महदी में ये बात बयान? सीरत महदी में नहीं है। फिर कहाँ इसकी बुनियाद कहाँ से उठ रही है, किस किताब में है ये बात? रव्वा का रास्पुटीन। हाँ, अच्छा, वो तो बड़ी मुबारक किताब है, वो तो कमाल है, बहुत मुबारक किताब है। फिर ठीक होगी बात। अच्छा, फिर रूहानी खजान जिल्द 20 पे रिसाला अल वसीयत इन्होंने पढ़ के सुनाया। तो वही है ना, मुशरिकीन मक्का की बातें मान ली जाए। बहुत अच्छा आपने दलील हमारी पेश कर दी, जज़ाकल्लाह, बहुत जज़ाकल्लाह जी। रिसाला अल वसीयत सफ़ा 335 पर लिखते हैं हजरत मसीह मौला इस्लाम, चूंकि अंजुमन खुदा के मुकर्रर करदा खलीफा की जानशीन है, इसलिए इस अंजुमन को दुनियादारी के रंगों से बकुली पाक होना चाहिए। तो मिर्जा साहब ने तो अंजुमन को अपना जानशीन मुकर्रर किया था और उन्होंने कहा था कि उस वक्त तक मिलकर काम करो जब तक कोई खुदा से रूहुल कुदस पाकर खड़ा ना हो। और रूहुल कुदस पाकर खड़े वाला उन्होंने बता दिया कि सीरत जो लैलतुल कदर से मुराद यही है कि हर सदी के सर पर अल्लाह ताला की तरफ से एक शख्स मबूद होगा मुजद्दद होकर, तो वो रूहुल कुदस पाकर आएगा और ये सिलसिला क़यामत तक मुनक़्ते होगा। किसी मिर्ज़ा ख़ानदान की गद्दी की उन्होंने कोई बात नहीं की, ये सिर्फ आप लोगों की अपनी बनाई हुई है। फिर 1914 में जब मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद ने ज़बरदस्ती खिलाफत पे कब्जा कर लिया और हकीम नूरुद्दीन सिंह की 12 साल की बेटी को अगवा करके निकाह कर लिया, फिर अब चुप करके सुने ना, आप जब सुना रहे थे मैं बोला बीच में, चुप करके सुने। अब इसको कंट्रोल करें, ये बातें है ना। फिर ये तारीख अहमदियत जिल्द 4 साहब की किताब है, उससे कोई हवाला पढ़े तो जरूर पढ़े, बड़ी अच्छी पढ़े। मैं वही कह रहा हूँ, इनको कहेंगे ये तारीख अहमदियत है जिल्द 4 है। नहीं, तारीख अहमदियत नहीं, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की किताब का हवाला पढ़े दोबारा। क्यों तारीख अहमदियत खत्म होगी तुम्हारी? तो आपने कहा ना अंजुमन वाली बात, उससे ये नहीं निकलता कि खिलाफत तो अंजुमन की किताब हमने आपको सफा बताया है, नहीं निकलती। 20 सफा जो तहरीरें मैंने दी है ना, पक्की ठक्की है वो। हाँ, तो पक्की ठक्की उसमें कहाँ लिखा है उन्होंने कि ये खिलाफत वाज़ेह तौर पे खिलाफत की तरह ये तो आपने बनाया हुआ है ना। उन्होंने कहीं जिक्र किया कि मेरे बाद मिर्जा खानदान की खिलाफत होगी, मुजद्दिदीन का सिलसिला खत्म, और जो आए थे इस्तखलाफ के मुताबिक खिलाफत वो खत्म, और अब मेरे बाद मिर्जा खानदान की गद्दी होगी। वो तो 20 घंटे पहले मरने से पहले अपनी वो कह के गए हैं मुजद्दद आएगा हर सदी के ऊपर। कहाँ उन्होंने कहा है कि मेरे बाद मिर्जा खानदान की गद्दी चलेगी? ये तो दजल आपने किया हुआ है ना, कोई इसका सबूत नहीं है। अब देखें अहद खिलाफत की पहली शूरा, मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद साहब 1908 में लिख रहे हैं कि ये जो पिसरे मऊद है ये